العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی خصوصا على أحمد المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المعصومة المخدومة أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہم سب کا اس مقدس مقام پہ آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور دعا ہے کہ خدا بند عالم وارث اعضاء کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے جناب کے سامنے سورہ نمل کی آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس آیت مجیدہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ کون ہے کہ جو مضطر اور مجبور کی مشکل کو حل کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یقیناً مضطر اور مجبور کی مشکل کو اللہ رب العزت ہی حل کر سکتا ہے. تو صاحبان ایمان، عزاداران امام حسین، آپ حضرات پر یہ بات واضح اور روشن ہے کہ علی کل شیء قدیر اللہ ایک ہے جو ہر چیز کے اوپر اپنی قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور وہ ایسا عالم ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے کوئی اس کو ظاہراً انجام دے یا اس کو پوشیدہ ہو کر انجام دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کریم اللہ ایسا مدبر کل ہے کہ اس خالق کی تدبیر اور تقدیر کے فیصلے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی قدرت کاملہ نے حضرت انسان کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور ان تمام نبیوں کا سردار اس ہستی کو قرار دیا کہ جو نور اول بھی ہے اور خلق اول بھی ہے. ماشاءاللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کی قدرت کاملہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو جن کو اس نے کائنات کی سرداری عطا کی ہے، ان کا یہ فرمان ذی شان ہے کہ ان امرنا صعب مستصعب
لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مومن امتحن اللہ قلبہ بالایمان، کہ ہماری حقیقی معرفت حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہماری حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے یا نبی مرسل ہونا چاہیے، یا ملک مقرب ہونا چاہیے، یا ایسا مومن ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کے دل کا ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا۔ تو ہر مومن کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر مومن کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی، معرفت کے درجات ہیں، درجات معرفت کے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ معرفت کے درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے انسان کسی کو برا بھلا نہ کہے، ہر ایک کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ ایسا نور ہے کہ جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان کے بس کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہی انوار مقدسہ کے سلسلے میں سے 5ویں کڑی کا یہ فرمان ہے کہ جب تم کسی مشکل میں آ جاؤ، جب تم کہیں سفر پہ جاؤ، جب سفر سے واپس آ رہے ہو یا سفر پہ جا رہے ہو، تو کسی جگہ پر آپ کو راستہ نہ مل رہا ہو، صحرا کا سفر ہو، جنگل کا سفر ہو، مشکل کی گھڑی ہو، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل آ جائے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے کہنا، یا ابا سہل ادرکنی فی سبیل اللہ، اے ابو سہل فی سبیل اللہ ہماری مدد کریں۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ پھر کس طرح مدد ہوگی؟ تو معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مومن جن خلق کیا ہے کہ جو مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں جا کر مومنین کی مشکلات کو حل کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جب اللہ نے ایک جن کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب میں جا کر مومنین کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تو پھر ان آل محمد کے بارے میں کیوں شک ہوتا ہے جن کو اللہ نے جن و انس پر اولو الامر بنا کر بھیجا؟ نعرہ حیدری۔ پھر ان آل محمد کے بارے میں کیوں شک ہوتا ہے کہ جن کے دروازے پر جن و انس محتاج ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مسئلہ استمداد کے اوپر اور خلقت نورانی کے اوپر چند گزارشات کرنی ہیں۔ یہ آل محمد کا نور ایسا نور ہے کہ جس کو اللہ نے تمام انبیاء میں اس نور کو شامل کیا۔ یہ ایسا نور ہے کہ جس کے بارے میں سید المرسلین کا فرمان ہے کہ ان اللہ بعث علیًا مع کل الانبیاء سرًا وبعث معی جہرًا، کہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ علی کو مخفی طور پر بھیجا ہے اور محمد کے ساتھ ظاہری طور پر بھیجا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کی دلیل دیتا جاؤں، کتاب کا نام ہے نفائس المنن، دوسری کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کو انجام دیا تو جب حضرت آدم کا پتلا تیار ہو گیا، پتلا تیار ہونے کے بعد جب اس رب العزت نے کن فیکون کے ذریعے حضرت آدم میں روح پھونکی، تو جب حضرت آدم میں روح آئی تو حضرت آدم میں جان آئی، جب جان آئی تو آنکھوں کو اٹھایا، نظر کو اٹھایا، عرش کا نظارہ کیا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، تو عرش کی دائیں طرف کیا دیکھا کہ 5 ایسے نور ہیں کہ جو رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجود بھی کر رہے ہیں، جو رکوع اور سجود کے ذریعے سے اس خالق حقیقی کی معرفت کرا رہے ہیں۔ تو فوراً ارشاد کیا، یا رب حل خلقت احدا من قبلی من طین، کہ اے میرے پروردگار کیا مجھ سے پہلے تو نے طین سے مٹی سے کسی کو خلق کیا؟ تو آواز توحید ہے، اے آدم میں نے
تو کسی کو بھی خلق نہیں کیا مٹی سے، میں نے تو تجھ سے پہلے کوئی مٹی کا انسان بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم کہتے ہیں کہ پھر یہ 5 نور کیسے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، ان کا وجود میرے وجود جیسا، ان کی صورت میری صورت جیسی، میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت آواز توحید آئی، اے آدم خبردار، لولاہم لما خلقت الجنت والنار، اگر یہ پیتن پاک نہ ہوتے نہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا۔ فرمایا لولاہم لما خلقت الجنت والنار والعرش والکرسی والملائکۃ والجن والانس، اگر پیتن پاک نہ ہوتے نہ جنت کو خلق کرتا نہ جہنم کو خلق کرتا، نہ عرش کو بناتا نہ فرش کو بناتا، نہ آسمان کا سایہ بناتا نہ زمین کا فرش بناتا، نہ جنوں کو بناتا نہ انسانوں کو بناتا نہ ملائکہ کو بناتا، تو پتہ چلا اللہ کی پوری کائنات میں اگر کوئی سبب تخلیق کائنات ہیں تو وہ پیتن پاک ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کی آسمانی مخلوق اور اللہ کی زمینی مخلوق اور اللہ کی فضائی مخلوق اس خالق کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور وہ خالق آل محمد کا شکریہ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ خالق آل محمد کا شکریہ ادا کرتا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وہ خالق آل محمد کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو جتنا ان کی ذات پسند ہے اتنا ہی ان کا عمل پسند ہے، جتنا ان کا عمل پسند ہے اتنے ہی ان کے نام پسند ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے آل محمد کے اسماء کو اپنے نام سے مشتق کیا، فرمایا انا المحمود وہذا محمد، میں محمود ہوں تو یہ محمد ہے، انا الاعلی فہذا علی، میں اعلی ہوں تو یہ علی ہے، انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، میں فاطر ہوں تو یہ فاطمہ ہے، انا قدیم الاحسان وہذا حسن، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسن ہے، میں محسن ہوں تو یہ حسین ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ نے آل محمد کو جب آل محمد کے اس نور کو خلق کیا تو یہ ایسا نور ہے، بھلا عام انسان کے ساتھ اس کا تقابل ہی کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس نور کو خلق کرنے کے بعد 100 سمندر خلق کیے۔ پھر آل محمد کے اس نور کو کبھی علم کے سمندر میں رکھا، کبھی کرم کے سمندر میں رکھا، کبھی صفا کے سمندر میں رکھا، کبھی رضا کے سمندر میں رکھا، کبھی رحمت کے سمندر میں رکھا، کبھی عفت کے سمندر میں رکھا، کبھی جبروت کے سمندر میں رکھا، کبھی ملکوت کے سمندر میں رکھا، کبھی ہیبت کے سمندر میں رکھا، کبھی رفعت کے سمندر میں رکھا، کبھی عزت کے سمندر میں رکھا، کبھی جلال کے سمندر میں رکھا، پھر اللہ نے نبوت کے سمندر میں رکھا، پھر ولایت کے سمندر میں رکھا، تو پتہ چلا کہ آل محمد کے نور کی ابتدا علم سے ہوئی ہے، انتہا ولایت پہ ہوئی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اگر میں لفظوں کو تبدیل کروں تو یوں کہوں گا کہ آل محمد کے نور کی ابتدا علم سے ہوئی ہے، انتہا باب مدینۃ العلم پہ ہوئی ہے۔ توجہ میری طرف ہے، اللہ نے آل محمد کے نور کی ابتدا علم سے کیوں کی ہے؟ یہ ایسی روایات ہیں جن میں دقت کی ضرورت ہے، جن میں تأمل کی ضرورت ہے۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم آل محمد کی فاضل طینت سے خلق ہوئے ہیں، ہمیں ان روایات میں اگر دقت نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ اللہ کی مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہماری ناقص عقلوں کے مطابق اللہ نے آل محمد کے نور کو علم کے سمندر میں رکھ کر 14ویں صدی کے ملا کے لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو جاہل بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو علم کے سمندر میں رہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اللہ نے آل محمد کے اس مقدس نور کو شجاعت کے سمندر میں رکھ کر دنیا والوں کے لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو شجاعت کے سمندر میں ہوتے ہیں وہ
وہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے آل محمد کے اس نور کو اللہ نے آل محمد کے اس نور کو سخاوت کے سمندر میں رکھ کر دنیا والوں کے لیے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بیت المال کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے مال کو جمع کر کے غنی بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو شجاع جو سخاوت کے سمندر میں رہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. نعرہ حیدری. اللہ نے ان انوار کو 100 سمندر میں رکھا. 100 سمندر میں رکھنے کے بعد اس ذات وحدت نے ان انوار کو حجابوں میں چھپا کر رکھا. کبھی عزت کے حجاب میں رکھا، کبھی ہیبت کے حجاب میں رکھا، کبھی رحمت کے حجاب میں رکھا، کبھی رفعت کے حجاب میں رکھا، کبھی ولایت کے حجاب میں رکھا، کبھی نبوت کے حجاب میں رکھا. میں نے ایک عالم عارف سے پوچھا کہ اللہ نے ان انوار قدسیہ کو حجابوں میں چھپا کر کیوں رکھا؟ صلوات پڑھیں محمد اللہ نے ان انوار مقدسہ کو حجابوں میں چھپا کر کیوں رکھا؟ تو اس عالم عارف نے، اس ہستی نے یہ جواب دیا کہ جب کوئی قیمتی شے ہوتی ہے تو اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. اس وقت تک چھپایا جاتا ہے جب تک اس کی کوئی قدر شناس نہ مل جائے. جب کوئی قدر والی چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. اس حکیم نے اپنی حکمت کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق آل محمد کے ان انوار کو چھپا کر رکھا. آخر میں ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا زمانہ آیا کہ اس ذات وحدت کی نظر میں دو قدر شناس ملے. اس ذات وحدت نے دو قدر شناس خلق کیے. ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام ابو طالب تھا. تو جو نور عبداللہ میں ظاہر کیا وہ محمد الرسول اللہ بن کر ظاہر ہوا. جو ابو طالب سے ظاہر کیا وہ علی ولی اللہ بن گیا. یہ تو وہ انوار تھے کہ یہ سید الانبیاء کا نور تھا اور سید الاوصیاء کا نور تھا. سیدۃ النساء العالمین کا نور کیا ہے؟ سیدۃ النساء العالمین کے نور کے بارے میں ام المسلمین، مسلمانوں کی سب سے چھوٹی ماں بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سید المرسلین کو دیکھا کہ وہ جناب زہرا کے ساتھ پیار کر رہے ہیں اور جناب زہرا کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیٹی ہے، آپ باپ ہیں، یہ محبت کا عجیب انداز ہے کہ آپ اس طرح سے خوشبو سونگھ رہی ہیں. اس وقت سید المرسلین نے فرمایا تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے وما ادراک ما فاطمہ، تو کیا جانے فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ جب شب معراج میں چوتھے آسمان پہ گیا تو میرے دائیں طرف حضرت ابراہیم تھے، میرے بائیں طرف حضرت علی تھے، میرے پیچھے انبیاء کی صفیں تھی. میں نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی. تو اے محمد کے ساتھ تقابل کرنے والے، اے اپنے جیسا محمد کو اپنے جیسا کہنے والے، ذرا غور سے سن لے. جو گناہگاروں کو زمین پہ نماز پڑھاتا ہے اسے ملا کہتے ہیں. جو چوتھے آسمان پہ انبیاء کو نماز پڑھاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. نعرہ حیدری. پھر سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں چوتھے آسمان سے جب چھٹے آسمان پہ گیا تو ذات وحدت کا ارشاد ہوا اے حبیب محمد، یا حبیبی محمد، اے میرا حبیب محمد، ابراہیم جیسا کوئی باپ نہیں، علی جیسا کوئی بھائی نہیں، آ ذرا حجابوں میں قدم رکھ. جب میں نے حجابوں میں قدم رکھے وہاں میں نے ایک درخت دیکھا کہ جس کو دو فرشتے آبیاری کر رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ درخت کون سا ہے؟ تو کہا کہ یہ سید الاولیاء کا درخت ہے. پھر نبی کریم فرماتے ہیں میری ضیافت کی گئی. توجہ، میں سیدۃ النساء العالمین کی خلقت کو عرض کر رہا ہوں. تو کہا کہ جب میری ضیافت کی گئی تو جنت کی کھجوریں میرے سامنے رکھی گئی کہ جو مکھن سے زیادہ نرم تھیں اور شہد سے زیادہ میٹھی تھیں. جب میں نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا تو ان کے جوہر
फातिमा की खिलकत हुई। नारे हैदरी। तो जब सैयदुल आलमीन का ये नूर है तो सैयदुल आलमीन का कुफ भी वही होगा जो फज़ाइल में इनके बराबर होगा या इनसे बुलंद होगा। तो मैं क्या बयान करूं सैयदुल आलमीन के कुफ के बारे में। जो अलिफ से अमीरुल मोमिनीन अली है, बा से बाब मदीनतुल इल्म अली है, ता से तौरात का आलिम अली है, सा से समरे आखिरत अली है, जीम से जम्बुल्लाह अली है, तो हे से हब्लुल्लाह अली है, फे से खलीफतुल्लाह अली है, दाल से दस्ते मुस्तफा अली है, जाल से ज़ाले राफता अली है, रे से रहमते मुस्तफा अली है, जे से ज़ीनते इबादत अली है, सीन से सैयदुल आइमा अली है, शीन से शाह नजफ अली है। सीन से सैयदुल आइमा अली है, शीन से शाह नजफ अली है, सुआद से साहिब मौज़ात अली है, ज़ुआद से ज़ारिब बिस्सैफ़ैन अली है, तो से ताहिर अली है, तो ज़ोर से ज़ाहिर अली है, ऐन से ऐनुल्लाह अली है, तो गैन से गाज़ी अली है, फे से फातिह हैदर अली है, तो काफ से कल्बे मुतमइन्ना का मालिक अली है, काफ से कल्बे मुतमइन्ना का मालिक अली है, तो क्याफ से करमुल्लाह अली है, लाम से लिसानुल्लाह अली है, तो मीम से मुर्तज़ा अली है, नून से नूरुल्लाह अली है, तो वाव से वजहुल्लाह अली है, हे से हैबतुल्लाह अली है, ये से यदुल्लाह अली है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मेरा रजब का जश्न तो नसीब में है या नहीं, आज ही जश्न हो जाए। या से यदुल्लाह अली है। अली अगर कोई कहे कि अली कहाँ है तो मैं उसको कहूँगा कि शब मेराज वाली रिवायात का मुतालिया करके ईमान की मेराज कर रहे हैं, वहाँ पर अली के फज़ाइल छलक रहे हैं। शब मेराज की रिवायात बता रही है कि जन्नत के दरवाजे पे अली हैं, जन्नत के दरवाजे पे अली हैं, हूरों के रुखसारों पे अली है, आदम की सुर में अली है, ज़बाने बुलबुल में अली है। अगर देखा जाए अली कहाँ है तो फरिश्तों के कंधों पे अली है, फरिश्तों की पेशानी पे अली है, फरिश्तों की परों पे